فویل للمصلین، فرمایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کون سے نمازی؟ فرمایا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی ایک پڑھتے ہیں تو کبھی دو پڑھتے ہیں، کبھی تین پڑھتے ہیں، کبھی چار پڑھتے ہیں، کبھی پانچوں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو پڑھتے ہیں مگر سستی کر دیتے ہیں نماز میں۔ تو آپ سوچیں جو بالکل نماز نہ پڑھے اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ویل کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے بقیہ ساری جہنم جو ہے، ساری وادیاں جو ہیں وہ پناہ مانگتی ہیں، اتنی وہ سخت ہے۔ یہ حال ہے اس بندے کا جو فقط نماز میں سستی کرتا ہے۔ اور ویسے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم بڑے دل دادا ہیں، بڑے نام لیتے ہیں، شوق سے ہم پیران پیر رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن بس زبان کی حد تک ہے، باقی ہم نہیں مانتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ان کو یہ مقام کیسے ملا۔ یہ ہماری طرح جاہل تھوڑی تھے، بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے کتب کیسے بنا دیا؟ فرمایا کہ میں پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے کتب کا مقام عطا فرما دیا۔ ان کے مدرسے میں 15,000 طالب علم پڑھتے تھے، اور وہ پورا مہینہ طلباء کو سبق پڑھاتے تھے، اور ایک مہینے کے اندر ایک سبق وہ مریدوں کو دیا کرتے تھے جس کا نام آج ہم نے 11 رکھ لیا ہے۔ اس دن میں وہ درس قرآن دیا کرتے تھے کہ تاکہ پورا مہینہ مریدوں کو پورا مہینہ طلباء کو سبق ملتا رہے، ایک مہینے کے اندر ایک سبق جو ہے وہ اپنے مریدوں کو دے دیا جائے تاکہ ان کی زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو جائے۔ یہ تھی 11، اور یہ تھا طریقہ کار جو مہینے بعد سبق ہوتا تھا۔ کاش کہ ہم نے اس کو ڈال کے کسی اور طرف لے گئے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا جی وہ اپنی طرف کوشش کرتا ہے کہ میری طرف ہی چیز آئے۔ ہم نے اپنے کھانے پینے کا بہانہ تو بنا لیا، ان کے مشن اور مقصد کو ہم بھول گئے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ فرامین پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو۔ یہ پیران پیر کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی عذاب آ جائے، اس کے عذاب کا اثر دوسروں پر بھی نہ پڑے۔ حتیٰ کہ فرماتے جو بے نمازی ہے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ۔ کیا کرو؟ فرمایا تمہاری بستی ہے، تمہارا بڑا شہر ہے یا چک ہے، بڑا تمہارا کوئی پنڈ ہے، تو جو نوجوان بچڑے ہیں ان کے پیچھے باندھ لو اس کو اور گھسیٹو، 7 چکر اپنے شہر کے لگاؤ۔ اگر باقی کوئی لوتھڑا بچ جائے تو اس کو بھی جنگل کے اندر پھینک دو، نشان عبرت بنا کے رکھو اسے، تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو پتہ چلے جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوا کرتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم 5 ہی چھوڑ جائیں۔ کیا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ہمارے دل کے اندر نہیں اترتی؟ اگر ہم میٹھی باتیں لے لیتے ہیں تو یہ کڑوی بات بھی ان کی لے لیں، اور جو یہ دوائی ہوتی ہے نا یہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ان کی یہ کڑوی بات یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ساتھ ان کو دشمنی نہیں ہے، بلکہ جو ماں اپنی اولاد کو مارتی ہے، باپ اپنے اولاد کے ساتھ سختی کرتا ہے، یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ میری اولاد، میرا مرید، میرا شاگرد، میری اولاد یہ کیا ہو جائے؟ سنور جائے۔ اس کے اندر یہ جو خرابی ہے، اس کے اندر یہ جو برائی ہے یہ نکل جائے، یہ اس کا عیب ختم ہو جائے۔ ماں باپ اس لیے جو ہے سختی کرتے ہیں، استاد اس لیے سختی کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہے، کمی بیشی ہے تو بچے سے نکل جائے۔ یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، دشمنی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگی مجھ سے ایک تو زنا ہو گیا، اچھا
کہنے لگی زنا کے بعد جو نا جی دوسرا گناہ یہ ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا، تیسرا گناہ یہ ہو گیا کہ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اب میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، کہا دفع ہو جا، تو یہاں سے نکل جا، تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، پروردگار کو ناراض کر دیا، تو یہاں سے نکل جا، تیرے گناہ کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پروردگار نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھ سے تو پوچھ لیتے، مجھ سے پوچھے بغیر میری بندی کو یہاں سے بھگا دیا، وہ توبہ کرنے آئی تھی اور آپ نے اس کو بھگا دیا۔ اس سے بڑا گناہ تو فرمایا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو گندا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہم اچھے ہیں، ہم نماز نہ پڑھ کے بھی اپنے آپ کو اچھا تصور کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ برے ہیں۔ برائی تو ہم نے بھی کیا کہ ہم نے فرض کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی ہیں، نابینا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے حالات کو بھانپا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ ابھی گئے نہیں تھے، جا رہے تھے، یعنی واپسی مڑ گئے تھے کہ اتنے میں جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا اس کے کانوں میں آذان کی آواز پڑتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بلایا اور پوچھا کہ مجھے یہ بتا کیا آپ کے کان میں آذان کی آواز پڑتی ہے؟ جی یا رسول اللہ آذان کی آواز تو مجھے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تجھے گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر تیرا مسجد کے اندر آنا ضروری ہے۔ بھائی ان کو مسجد سے بھی کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں، چلے جائے کہ ہم گھر میں بھی نماز نہ پڑھے، اتنی بدبختی ہو۔ تو فرمایا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ میرا پروردگار ہمیں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے اور میرا پروردگار ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے، ایمان کی تازگی پیدا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔